بسم الله الرحمن الرحيم فمست الحاجة إلى قانون أقول يريد أن المقصود وإن كان معرفة تفاصيل أحوال الأنظار الجزئية لكنها متعذرة فلا بد من قانون يرجع إليه في معرفة أحوال أي نظر أريد من الأنظار المخصوصة. قوله من ضرورياتهما أي أقول لم يرد أن اكتساب النظريات إنما يكون من الضروريات ابتداء بل أراد أن اكتسابها يستند إلى الضروريات أما ابتداء أو بواسطة لجواز أن يكتسب نظري من نظري آخر ويكتسب ذلك النظري آخر من نظر ثالث وهكذا لكن لا بد من الانتهاء إلى الضروريات دفعا للدور أو التسلسل. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطبی کے اندر جب منطق کی غرض و غایت کو انہوں نے بیان کیا، اس کی ضرورت کو بیان کیا، تو تفصیل کی تھی کہ چونکہ بعض عقلاء بعض کے خلاف جاتے ہیں نتیجے کو اخذ کرنے میں، بلکہ ایک ہی آدمی دو وقتوں میں اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے، دو الگ الگ نتیجے اخذ کرتا ہے، تو فکروں میں غلطی ہو رہی تھی. تو ضرورت تھی کسی ایسے قانون کی کہ اس قانون کی رعایت کی جائے تو یہ فکریں صحیح ہو جائیں اور صحیح نتیجے تک پہنچا جائے، اور اس کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یہ کہا تھا. عقور سے اس کی تھوڑی سی تفصیل کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اعتراض پڑ رہا ہے، اسی کا گویا کے جواب دے رہے ہیں. معترض یہ کہتا ہے کہ جب افکار میں خطا واقع ہو رہی تھی، فکروں میں غلطی ہو رہی تھی، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ صرف بدیہی ہونا یا کسی کا عاقل ہونا یہ ان فکروں کو صحیح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ان افکار کے احوال کو جانا جاتا کہ کس وجہ سے فکر میں غلطی ہو رہی ہے، اس کے احوال کی معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی. بھئی جس چیز میں غلطی ہو رہی ہے، فکر میں غلطی ہو رہی ہے، تو فکر میں کس جگہ کس وجہ سے غلطی ہو رہی ہے یہ نہ جاننا چاہیے کہ ایک دوسرے قانون کی ضرورت ہونا چاہیے. بھئی آپ سے کسی کام میں کسی چیز میں غلطی ہو رہی ہے، تو اس کام میں جو غلطی ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، کہ آپ دوسرا آلہ اس پہ ٹھونک دیں گے یا کوئی دوسرا کام لگا دیں گے کہ اب یہ صحیح ہو جائے گی. تو ضرورت تھی کہ ان افکار کے احوال کو جانا جاتا، نہ کہ قانون کی ضرورت ہوتی. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، مقصود یہی ہے کہ انظار جزئیہ کی تفصیل کی معرفت کو تفصیل کو جانا جائے. مقصود کیا ہے؟ یہی جن انظار وہی نظر کی جمع، انظار جزئیہ کے احوال کی تفصیل کو جانا جاتا، لیکن انظار جزئیہ کی تفصیل کو جاننا یعنی ہر ایک کی تفصیل کو معلوم کر لینا، یہ متعذر کام ہے، دشوار کام ہے. ہم نے اس کا آسان طریقہ یہ نکالا کہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائے کہ اب اس قانون کی طرف رجوع کر لیا جائے تو ہر نظری کی حالت اس کے ذریعے معلوم ہو جائے گی. جس نظری کا بھی ہم حال جاننے کی کوشش کریں گے، اس قانون کی رعایت کر کے ہر ایک نظری کی حالت کو ہم جان لیں گے. تو اصل وہی ہے کہ انظار جزئیہ کے احوال کی تفصیل کو جانا جائے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ اپنے طور پر جاننا یہ ایک مشکل کام ہے، متعذر کام ہے. ایک ایسا قانون بنا لیا گیا کہ اب اگر اس قانون کی رعایت کی جائے گی تو ہر ایک کی حالت بھی معلوم ہو جائے گی، اس تفصیلی طور پر ان کے احوال بھی معلوم ہو جائیں گے. اب جس نظری کا بھی ہم ارادہ کریں گے، اس نظری کی حالت اس قانون کے ذریعے ہمیں کیا ہو جائے گی؟ معلوم ہو جائے گی، اس کو ہم پرکھ لیں گے. اقول یرید ان المقصود وان کان معرفت تفاصیل احوال الانظار الجزئیہ، مراد یہی ہے کہ مقصود اگرچہ انظار جزئیہ کے احوال کی تفصیل کا جاننا ہے، لیکنھا متعذرہ، لیکن یہ کیا ہے؟ دشوار ہے. فلا بد من قانون، تو ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی جس کی طرف رعایت کی جائے. کس چیز میں؟ فی معرفت احوال ای نظر،
کسی بھی نظری کے احوال کی معرفت میں جس کا انظار مخصوصہ میں سے ارادہ کیا جائے. تو اب جس نظری کا بھی حاصل کرنے کا آپ ارادہ کریں گے اس کی معرفت احوال کی معرفت کے لیے اس قانون کی کیا ہوگی؟ ضرورت پڑے گی. اس قانون کی طرف رجوع کیا جائے گا. من ضروریاتہما اقول لم يرد ان اکتساب النظریات انما یکون من ضروریات ابتداء. پھر یہ بتایا تھا کہ نظریات کو چاہے وہ تصدیق نظری ہو یا تصدیق بدیہی ہو اس کو ضروریات سے حاصل کیا جائے گا، یعنی بدیہی سے حاصل کیا جائے گا. شارح یعنی محشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ نظریات کو بدیہیات سے حاصل کریں گے، ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈائریکٹ نظری کو بدیہی سے حاصل کر لیا جائے گا. ڈائریکٹ نظری کو کس سے؟ بدیہی سے حاصل کر لیا جائے گا ابتدان نہیں. ضروری نہیں ہے کہ ابتدان ہی نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نظری کو دوسری نظری سے حاصل کیا جائے اور دوسری نظری کو کسی تیسری سے حاصل کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر یہ سلسلہ ختم ہوگا کس پر؟ کسی بدیہی پر، ورنہ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا. یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہوگا کسی بدیہی پر. مثلا انسان کو آپ نے حاصل کیا کس سے؟ حیوان ناطق سے، ٹھیک ہے، لیکن حیوان کو کس سے حاصل کیا؟ جسم نامی سے. تو ایک بدیہی نظری کو دوسرے نظری سے اور دوسرے کو تیسرے سے ہے، لیکن یہ سلسلہ کسی ایک بدیہی پر جا کر ختم ہوگا، ورنہ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا. تو یہ جو کہا گیا کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، یہ ابتدان ان کی مراد نہیں، بلکہ آخر میں جا کر جو معاملہ ختم ہوگا وہ کسی نہ کسی بدیہی پر جا کر ہی ختم ہوگا. اس لیے ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ نظری کو کس سے حاصل کیا جائے گا؟ بدیہی سے حاصل کیا جائے گا. کہیں نہ کہیں جا کر سلسلہ کسی بدیہی پر منتہی ہوگا، ختم ہوگا. ملاؤ. لم یرید شارح کی یہ مراد نہیں ہے کہ نظریات کا اکتساب یہ ضروریات سے ابتدان ہی ہوگا، بل ارادہ، بلکہ ان کی مراد یہ ہے ان اکتسابہ یستند الی الضروریات، کہ نظریات کا اکتساب ضروریات کی طرف منسوب ہوگا، اب چاہے ابتدان او بواسطۃ یا کسی واسطے سے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. لے جواز، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ان یکتسب نظری من نظری آخر کے کسی ایک نظری کو دوسری نظری سے حاصل کیا جائے اور اس دوسری نظری کو تیسری نظری سے حاصل کیا جائے، وہکذا اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. لیکن لا بد من الانتہاء الی الضروریات، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ضروریات پر اس کی انتہا ہونا ضروری ہے. دفعاً للدور او التسلسل، دور یا تسلسل کو دفع کرنے کے لیے. تو ضروریات ہی پر جا کر چونکہ ان کی انتہا ہونا ہے، اس لیے ڈائریکٹ مصنف نے یعنی شارح نے فرما دیا من ضروریاتہما، کہ نظریات کو ضروریات سے حاصل کیا جائے گا. قولہ وَأَيُّ فِكْرٍ صَحِيحٍ وَأَيُّ فِكْرٍ فاسد. اقول قد عرفت ان للفکر مادۃ هي الامور المعلومہ وصورۃ هي الهیئۃ الاجتماعیہ اللازمہ للترتیب، فاذا صحتا كان الفکر صحیحا واذا فسدتا معا او فسدت احداہما كان فاسدا. سنو، جب منطق کی غرض و غایت کی ضرورت کو بیان کر رہے تھے، یعنی منطق کی ضرورت کو بیان کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض عقلاء بعض کے خلاف جائیں گے، بلکہ ایک ہی شخص دو وقتوں میں اپنی ہی ذات کے خلاف نتیجہ، اپنے ہی نتیجے کے خلاف دوسرا نتیجہ نکالے گا. تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا قانون ہو جس کی رعایت کی جاتی اور اس کے ذریعے جو افکار امور معلومہ میں واقع ہو رہے ہیں ان افکار کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس میں کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. پڑھا تھا یہ وہاں پر. محشی علیہ الرحمہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ کون فکر کب صحیح ہوگی اور کب غلط ہوگی، یہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. وہاں تو یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ فکر کب صحیح ہوگی اور کب غلط ہوگی، بس یہ تھا کہ قانون ضابطہ معلوم ہو جائے کہ اس کی روشنی میں انسان کو پتہ لگ جائے کہ کون سی فکر صحیح ہے کون سی غلط. محشی فرماتے ہیں کہ کن چیزوں کی رعایت ہوگی تو فکر صحیح ہوگی، اور کب فکر صحیح، اور ان کی رعایت نہ کرنے سے فکر کب فاسد ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ
جب فکر کی تعریف کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ فکر کی تعریف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علل اربع پر مشتمل ہے. اس میں چاروں علت مادی، علت صوری، علت غائی، علت فاعلی چاروں پڑھی تھی، وہاں چاروں کی رعایت کی گئی ہے. اور فرمایا تھا کہ امور معلومہ یہ علت مادی کے درجے میں ہے، کیونکہ انہی میں غور و فکر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اور جو حیت اجتماعیہ، غور و فکر کرنے کے بعد امور معلومہ کی ترتیب دینے کے بعد ایک جو حیت بنتی ہے اسی کو کیا کہا تھا؟ علت صوری. مثال میں تخت کو رکھو، تخت بنانے کے لیے پٹلے، لکڑی کے پٹلے، یہ علت مادی ہیں. انہی پٹلوں کو ادھر ادھر ترتیب دیا جائے گا تو تخت بنے گا. ایسے ہی امور معلومہ کو ادھر ادھر ترتیب دیا جائے گا تب جا کر فکر بنے گی. تو امور معلومہ کس کے درجے میں ہوئے؟ بالکل پٹلوں کی طرح علت مادی کے درجے میں ہو گئے. اور پٹلوں کو جب مکمل طور پر صحیح سے ترتیب دے دیا جائے تو ایک شکل و صورت تخت کی بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ وہی علت صوری ہے. اسی طرح امور معلومہ کو جب ترتیب دے دیا جائے تب ان کی بھی ایک حیت اجتماعیہ، ایک شکل و صورت بن جائے گی. اسی کو کیا کہیں گے؟ علت صوری. تو یہ یہاں فرما رہے ہیں کہ پیچھے آپ جان چکے ہیں کہ فکر کے لیے مادہ بھی ہے، یعنی علت مادی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امور معلومہ. اور فکر کی ایک صورت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حیت اجتماعیہ، جو ترتیب کو لازم ہے. یعنی جب آپ کسی بھی چیز کو ترتیب دیں گے تو اس کی ایک صورت بنے گی. تو صورت ترتیب کو لازم ہے. کہتے ہیں تو جب یہ دونوں صحیح ہوں، یعنی علت مادی، یعنی علت مادی اور علت صوری، امور معلومہ اور صورت، یہ دونوں صحیح ہوں تو فکر بھی صحیح ہوگی. اور جب یہ دونوں فاسد ہوں یا ان میں سے کوئی ایک فاسد ہو تو فکر بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. ملا. قد عرفتا، آپ یہ جان چکے ہیں کہ فکر کے لیے ایک مادہ ہے، اور وہ مادہ کیا ہے؟ امور معلومہ یعنی علت مادی. اور ایک صورت بھی ہے، اور وہ صورت ہے حیت اجتماعیہ جو ترتیب کو لازم ہے. فَإِذَا صَحَّتَا، اور جب یہ دونوں صحیح ہوں، کان الفکر صحیحا، تو فکر بھی کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. وَإِذَا فَسَدَتَا مَعًا، اور جب دونوں ایک ساتھ فاسد ہوں، او فسدت احداہما، یا ان میں سے ایک فاسد ہو، کانا فاسدن، تو وہ فکر بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہوگی. فَإِذَا أُرِيدَ اکتساب تصور لم يمكن ذلك من أي تصور. اب سنو، آپ جب کسی بھی تصور کو اکتساب کرنے کا، اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کریں گے تو یہ کیا وہ کسی بھی تصور سے حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ لیے خاص تصورات کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ انسان کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی تصور سے انسان کو حاصل کر لیں گے، انسان کی حقیقت کو نہیں، بلکہ مخصوص تصور ہوں گے انسان کی حقیقت جاننے کے لیے. کیا؟ حیوان اور ناطق. حیوان اور ناطق، اس کے علاوہ کسی اور تصور سے، دوسرے تصورات سے انسان کے تصور کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. لہذا جب آپ کسی بھی تصور نظری کے اکتساب کا ارادہ کریں گے تو اس تصور نظری کے اکتساب کے لیے کچھ مخصوص تصورات ہوں گے جو پہلے سے معلوم ہوں گے. ہر تصور سے تصور نظری کو نہیں حاصل کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ مخصوص تصور ہوگا. تو جب کسی تصور نظری کے اکتساب کا ارادہ کیا جائے تو کسی بھی تصور سے اس کا اکتساب ممکن نہیں. کانا بل لا بد له من تصورات لها مناسبت مخصوصۃ الى ذلك التصور المطلوب، بلکہ اس کے لیے کچھ مناسب مخصوص تصورات کا ہونا ضروری ہے جو اس تصور مطلوب تک پہنچانے والے ہوں. وکذا الحال فی التصدیقات، اور یہی حال تصدیقات میں ہوگا کہ جس تصدیق نظری کو آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کچھ مخصوص تصدیقات ہوں گی، کچھ مخصوص تصدیقات ہوں گی، انہی کے ذریعے حاصل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی تصدیق کو کسی سے بھی حاصل کر لیا جائے. آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عالم حادث ہے یہ تصدیق، تو یہ کیا آپ کسی بھی تصدیق سے حاصل کر لیں گے؟ نہیں. العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ مخصوص تصدیقات ہوں گی، اس کے ذریعے اس کو حاصل کیا جائے گا. فلکل مطلوب من المطالب التصوریہ والتصدیقیہ مباد معینۃ یکتسب منها، کہتے ہیں تو ہر مطالب تصوریہ میں سے، ہر مطالب تصوریہ اور تصدیقیہ میں سے ہر مطلوب کے لیے کچھ معین مبادی ہیں جن سے ان کا اکتساب کیا جائے گا. ثم ان اکتسابه من تلك المبادی لا يمكن ان يكون بأي طریق بل لا بد هناك من طریق مخصوص
لہو شرائط مخصوصۃ فیحتاج فی کل مطلوب الی شیئین احدہما تمیز مبادیہ عن غیرہا والثانی معرفت الطریق المخصوص الواقع فی تلک المبادی من مع شرائط. ہاں اب سنو، اب جب آپ نے کسی مطلوب کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو مخصوص تصورات اس کے لیے لے لیے، تو کیا صرف مخصوص تصورات کو لے لینے سے آپ کو مطلوب حاصل ہوگا؟ نہیں. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان مخصوص مبادی کو مخصوص طریقے سے ترتیب دیا جائے یا مخصوص طریقے ہی سے حاصل کیا جائے گا. کسی بھی تصور نظری کو حاصل کرنے کے لیے جو مخصوص تصورات تھے وہ آپ نے لے لیے. اب ان کو جب آپ مخصوص تصورات کو ترتیب دیں گے، ان کا جو طریقہ ہے تصور کو حاصل کرنے کا، اس طریقے سے حاصل کریں گے تبھی صحیح نتیجہ حاصل ہوگا، صحیح تصور حاصل ہوگا. اور اگر اس طریقے سے بھٹک گئے تو کبھی بھی صحیح مطلوب تک نہیں پہنچیں گے. مثلا تصور نظری کو آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ حد یا رسم سے، یعنی وہی قول شارع، کس سے حاصل کریں گے؟ حد اور رسم سے. اور اگر تصدیق نظری کو حاصل کرنا ہے آپ کو تو وہی حجت، یعنی اسی کو قیاس، استقراء، تمثیل، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے آپ تصدیق کو حاصل کریں گے. تو جو طریقے مخصوص ہیں ان طریقوں کی بھی رعایت کی جائے گی اور مخصوص تصورات کی بھی رعایت کی جائے گی، تب جا کر آپ مطلوب تک پہنچیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر مطلوب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے سے کچھ مبادی معینہ، مخصوص تصورات یا مخصوص تصدیقات ہوں گی، اور اس کے بعد ان مخصوص تصورات کے ذریعے جب حاصل کیا جائے گا تو ایک مخصوص طریقہ بھی ہوگا. تصور کے لیے الگ طریقہ ہوگا اور تصدیقات کے لیے الگ طریقہ ہوگا. ہر ایک کو جب اس کے طریقے سے حاصل کیا جائے گا تبھی جا کر صحیح مطلوب حاصل ہوگا. اور اس کی کچھ شرطیں ہوں گی. جب اس طریقے کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ کہ پہلے جنس کو رکھا جائے گا، پھر فصل کو رکھا جائے گا، اس طور پر، ایسے ہی اس کے اندر حجت کے اندر قیاس، استقراء، تمثیل کے اندر کہ کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو صغرا بنائیں گے، کس کو کبرا بنائیں گے، کس طرح یہ جو شرائط ہیں یہ سارے شرائطوں کی رعایت کی جائے گی، تب جا کر مطلوب کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. دیکھو پھر ان مبادی سے مطلوب کا حصول کسی بھی طریقے سے یہ ممکن نہیں، بل لا بد ہناک من طریق مخصوص، بلکہ یہاں اب ایک مخصوص طریقے کی ضرورت ہوگی جس کی کچھ مخصوص شرائط ہوں گے. فیحتاج فی کل مطلوب الی شیئین، تو ہر مطلوب میں دو چیزوں ضرورت ہوگی، دو چیزوں کی. ایک اس کے مبادی کا دوسرے سے ممتاز ہونا، اور دوسرا اس طریقے کی معرفت، اس مخصوص طریقے کی معرفت جس طریقے میں ان مبادی کو اس کے شرائط کے ساتھ جاری کیا جائے گا، یا وہ مبادی جس طریقے میں وثانی معرفت الطریق المخصوص الواقع فی تلک المبادی مع شرائطہ، اور دوسرا وہ مخصوص طریقہ جو ان مبادی میں اپنے شرائط کے ساتھ واقع ہوگا. فَإِذَا حَصَلَ مَبَادِیہِ، اب جب مبادی حاصل ہو گئے، وَسَلَكَ فِيهَا ذَلِكَ الطَّرِيق، اور ان مبادی میں وہ طریقہ جاری ہوا، أُصِيبَ إِلَى الْمَطْلُوب، تو اب مطلوب تک رسائی ہو جائے گی. وَإِنْ وَقَعَ خَطَأً، اور اگر خطا واقع ہوئی مبادی میں یا طریقے میں، لم یصب، تو مطلوب تک رسائی نہیں ہوگی. اب جب خطا واقع ہو رہی ہے کسی ایک میں، مبادی میں یا طریقے میں، تو اب صحیح تو فکر نہیں ہوگی، مطلوب تک رسائی نہیں ہوگی. تو اب اس خطا سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے. یعنی یہ دونوں امر، مبادی اور مخصوص طریقہ، ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کو بتا رہے ہیں کہ ان دونوں معاملوں کے حاصل ہونے کا ضامن یہی علم منطق ہے. یعنی صحیح مبادی کو حاصل کرنے کا ضامن اور مخصوص طریقے کو حاصل کرنے کا ضامن یا اس کو جاننے کا ضامن، ان کی معرفت کا ضامن اگر کوئی فن ہے تو وہ فن کیا ہے؟ یہی فن منطق ہے. لہذا یہ حاصل کیا جائے گا، اس کو جانا جائے گا، تب جا کر آپ صحیح مبادی کا تعین کریں گے اور مخصوص طریقے کا تعین کریں گے. اور جب ان دونوں چیزوں کا تعین ہو جائے گا تو مطلوب تک بھی آپ کی رسائی ہو جائے گی. تو ضرورت نکال کر لائے منطق ہی پر، لیکن انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا.
اب اگر خطا واقع ہو مبادی میں یا کسی طریقے میں لم یصب تو مطلوب تک رسائی نہیں ہوگی. والمتکفل لتحصیل هذین الامرین کما ينبغی ہوا ھذا الفن، کہتے ہیں اور ان دونوں امروں کی تحصیل کا ضامن یعنی صحیح مبادی اور صحیح طریقے کی تحصیل کا ضامن جیسا کہ مناسب ہے وہ یہی فن ہے. یعنی جس طرح مناسب ہے کون سا طریقہ کس کے لیے رکھا جائے، اب مناسب طور پر یہ دونوں چیزیں جو حاصل ہوں گی وہ کس کے ذریعے حاصل ہوں گی، اسی فن کے ذریعے آپ کو معلوم ہوں گی. بس یہ کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیجیے.